علی زفر صاحب یہ بتائیے کہ 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی لاہور میں، جس کو اب ہم پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، ایکچولی وہ لاہور ریزولوشن ہے، تو اس ریزولوشن میں ہم نے جو کچھ بھی کہا تھا اور اس کے ساتھ 2-3 اور ریزولوشنز بھی تھیں، تو آج جو ہے اگر اس کو ہم 23 مارچ 1940 کی ریزولوشن کی روشنی میں دیکھیں تو کیا اس ریزولوشن کے تقاضے جو ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں؟ جی، جو لاہور ریزولوشن یا جس کو پاکستان ریزولوشن بھی کہتے ہیں، یہ ایک سنگ میل ہے ہماری جد و جہد پاکستان کی آزادی کے لیے۔ اس سے پہلے تو ہم سمجھتے تھے، اور جو مسلم آل انڈیا پاکستان مسلم لیگ تھی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی قیادت کے نیچے، وہ مسلمانوں کو ایک ان کی جد و جہد تھی کہ ایک ہم اقلیت ہیں اور جو بھاری اکثریت ہے ہندوؤں کی، اس کے مقابلے کے لیے ہم جد و جہد کر رہے تھے۔ لیکن 22 مارچ کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے اسپیچ کی، اپنی تقریر کی، تو انہوں نے اس جد و جہد کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے یہ کہا اس ریزولوشن میں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، تاریخی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، کلچرلی بھی، اور ہسٹوریکلی بھی، اور ٹریڈیشنلی بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری جو اب کاوش ہے ہماری، یہ اس طرح ہوگی، جد و جہد اس طرح ہوگی کہ انڈیا میں، یونائٹڈ انڈیا میں، ہم ایک جو اکثریت ریاستیں ہیں جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی، وہ الگ ریاستیں بنیں گی۔ اور حالانکہ اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا، یہ پاکستان کا نام تو بعد میں اس کو واقعات ہوئے تو اس کی وجہ سے بنا، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاستیں ہوں گی، مسلمان ریاستیں ہوں گی، اور خود مختار ہوں گی اور آزاد ہوں گی۔ اور یہ نہیں کہا گیا کہ کتنی ریاستیں ہوں گی، 1 یا 2 یا 3، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا اس ریزولوشن میں کہ ایک فیڈریشن کے نیچے ہوں گی یہ ریاستیں یا الگ سے الگ ہوں گی۔ تو اس کا جو مین پرپز ہے، اس کا مین جو مقصد ہے اس سپیچ کا، اس کے بعد جو ریزولوشن بھی پاس کی گئی، وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا آپ نے ایک طرح سے تصور دیا تھا، بلکہ اس کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو جد و جہد کا رخ تبدیل ہوا، اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان نے جنم لیا۔ جی، تو اس کو ہم نے، آپ کو یاد ہے 1940 میں یہ ہوئی تھی، اور پاکستان تو 7 سال بعد ہوا تھا۔ تو جب ہم اس کو مناتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے اس کو جو 7 سال میں جو واقعات ہوئے ان کو بھی غور کرنا ہے ان کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا کردار جو تھا پاکستان بننے میں، اس کے بعد وہ کانگریس کے لیڈرز اور ہندو لیڈرشپ کا بھی تھا، کہ انہوں نے ضد ایسی اختیار کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں جو خود مختار اور آزاد ریاستیں ہیں مسلمانوں کے اوپر اکثریت پہ بیسڈ، بالکل ٹھیک، ہم نے ان کو ماننا ہی نہیں۔ قائد اعظم نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک آئین کے تحت گارنٹی کر دیں کہ یہ ریاستیں قائم رہیں گی اور تبدیل نہیں ہوگا۔ اس پہ نہرو، مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا ہے اس کو ہسٹری میں، کہ نہرو نے کہا کہ نہیں، جب ایک بار ہم آزاد ہو گئے تو اکثریت کا جو مرضی ہے وہ کرے، اور یہ ریاستوں کو ہم گارنٹی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم اب آزاد پاکستان، ایک انڈیپینڈنٹ اور نیا پاکستان ہی چاہتے ہیں، جو کہ اس 2 نیشن تھیوری کے بیس پہ یہ ہو۔ تو یہ یہاں سے اس کا شروع ہوتی ہے شروعات۔ اس ریزولوشن میں نہیں لکھا ہوا پاکستان کا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا، جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، ریزولوشن میں نہیں لکھا ہوا، ریزولوشن میں لفظ پاکستان نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک خاتون لیڈر تھی امجدی بانو، جو کہ مولانا محمد علی جوہر کی اہلیہ تھیں، انہوں نے اپنی سپیچ میں لفظ پاکستان استعمال کیا تھا۔ شی واز دا اونلی لیڈر اس 22، 23 اور 24 مارچ کا جو 3 روزہ اجلاس تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، شی واز دا اونلی لیڈر جس نے لفظ پاکستان استعمال کیا۔ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، 4 ریزولوشنز منظور ہوئی تھی۔ پہلی تھی ایک علیحدہ وطن، دوسری تھی فلسطین کے بارے میں، تیسری تھی خاکسار تحریک کے جلسے پہ ایک فائرنگ ہوئی تھی اس کی مذمت، اور چوتھی تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن میں ایک امینڈمنٹ کی گئی کہ
صوبائی مسلم لیگ جو ہے وہ اگر کسی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کے خلاف کارروائی کیسے کی جائے گی؟ اب اس میں میرے خیال سے کہ پہلی قرارداد کے علاوہ دوسری فلسطین والی بڑی اہم ہے، اور آخری جو چوتھی قرارداد ہے آئین کی اہمیت کے حوالے سے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کو کیا پڑی تھی کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا اس کا سوشولوجیکل اور ہسٹوریکل نہیں سوشولوجیکل فیکٹر بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم جو مسلمان یہاں رہ رہے ہیں نا، ہماری ایک شناخت بننا شروع ہوئی جب سے محمد بن قاسم یہاں آئے، پھر حملہ آور آئے، ایک صوفیاء آئے، علماء آئے، تو ہماری ایک کمیونٹی بن گئی انڈیا پاکستان میں، اور کمیونٹی کی اپنی شناخت ڈیولپ ہوگی، پھر ہماری حکومتیں بننا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ جب وہ ہندوازم میں ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ سپنج لائک ہے، وہ ہر شے کو اپنے اندر لے جاتا ہے۔ یہ تحریک شروع ہو گئی کرما کریم کی، آپ کے علم میں ہے، رام اور رحیم کی، تو الف ثانی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہماری آئیڈینٹی الگ ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ہماری ہم یہ نہیں کرتے۔ یہ معاملہ چلتا آیا، میں مختصر کرتا ہوں۔ پھر 1857 میں جو کچھ راہ تھا ہمارے پاس تھا وہ بھی چلا گیا، اور اس کے بعد ایک ظلم کا دروازہ شروع ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا، مسلم لیگ بن گئی۔ 1930 پہ میں رکوں گا، پھر دو فکروں کے بعد خطبہ الہ آباد اصل شروع وہیں سے ہوتا ہے۔ ہمارے مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صادر مشرق و مغرب کی سیاست پہ ان پہ نظر تھی، اور مسلمانوں کی عمرانی زندگی ہے، سیاسی معاشی زندگی ہے، ان کی شناخت کیا ہے اقوام عالم میں، ان میں ان کو مسئلہ تھا۔ اس کا انہوں نے سب سے پہلے اظہار کیا 1930 کے لیکچر میں، اور بہت خوبصورت لیکچر ہے۔ اس میں یہی مسائل کیے جو میں عوامی زبان میں کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم الگ قوم ہیں، ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمیں ایک خطہ چاہیے جس میں ہم اسلام کا سوشل ویلفیئر اور سوشل جسٹس اس کو ہم پھیلائیں۔ اس کے بعد آگے چل گئی، فاٹی آ گئی، چونکہ شاہ صاحب نے بیان کر دی، میں وہاں نہیں جاتا۔ یہ ایک مجبوری تھی ہماری، دو پرنسپل پہ ہماری موومنٹ تھی۔ پرنسپل تھا کہ ہماری اپنی تہذیب اور شناخت ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اور ہماری جو گولڈن ویلیوز ہے اسلام کی، جس کو اقبال نے کئی دفعہ کئی ناموں سے کہا، اسپرچول ڈیموکریسی کہا، کہیں سوشل ویلفیئر کہا، کہیں سوشل جسٹس کہا، ہم اس کو کریں گے۔ یہ فلسطین اس سے لنک ہے۔ لوگوں کو معلوم نہیں، غالباً دسمبر 30 یا 31 میں جب قاہرہ میں گئے نا سیکنڈ کانفرنس سے واپس پہ، اقبال نے بڑی ایک عجیب و غریب تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہمارے مسلمان فلسطینی زمینیں بیچ رہے ہیں۔ کس نے تقریر کی؟ علامہ اقبال نے، ادھر قاہرہ۔ دسمبر 1931 میں وہ قاہرہ کے راستے سے بیت المقدس گئے تھے، مسجد اقصیٰ میں کشمیر کانفرنس، فلسطین کانفرنس تھی۔ ایگزیکٹلی، وہاں انہوں نے ایک سپیچ کی، وہ بڑی اہم ہے، آج کے بڑی اہم ہے۔ ہم مسلمان فیصلے جذباتی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو، 8 کروڑ روپے میکسیمم چاہیے، جو زمینیں مسلمانوں نے رہن رکھی ہوئی ہیں نا، اے مسلمانوں 8 کروڑ اکٹھا کر لو، اور اس کے بعد ہم زمینیں ان کی وہن ہو جائیں تاکہ یہودی نہ خریدیں۔ آپ کو پتا یہودی تو آ رہے تھے، کسی نے توجہ نہیں کی۔ جب وہ گئے مفتی حسینی کی کانفرنس میں، وہاں بھی میں ایک فکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ ہم نے ایک مدرسہ بنانا ہے۔ اقبال نے کہا نو، یونیورسٹی بناؤ۔ اقبال کی بات کو مسترد کر دیا گیا۔ فلسطین کا مسئلہ بھی بالکل وہی تھا، کیا؟ شناخت مسلمانوں کی، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے اقدار۔ گویا کہ جو فلسافیکل فاؤنڈیشن تھی نا اقبال کے ذہن میں، یا قائد اعظم کے ذہن میں، جو شاہ رگ کہتے تھے، یا کہتے تھے کہ قبلہ اول ہے ہمارا، یہ وہی تھی کہ تہذیب بچانی ہے اپنی، ہماری جو سونی لگے ہوئے ہیں نا یہ ہمیں تہذیب ختم کرنے کے لیے، اور پھر اس کے تحت ہم نے ایک سوشل ویلفیئر کا کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بنیاد بنا کر عوام کی فلاح کے لیے نظام بنانا ہے۔ سوال یہ کہ کیا پورا ہو رہا ہے، اس پہ بعد میں کانسٹیٹیوشنلزم پہ بھی آتا ہوں، لیکن